سے کہتا ہوں میں ہوں حیدری پروانہ، میں ہوں سگے شاہ نجف پیر میرا علی علی۔ تمام حاجات کی برابری کے لیے، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے بھی مل کے باعث بلند صلوات۔ فرزند زہرا مہدی دوران امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی مل کے باعث بلند صلوات۔ جتنے بھی دلوں میں حاجات لے کے بیٹھے ہیں، تمام کی حاجات کی برابری کے لیے، اور جن لوگوں نے بھی اپنا جس انداز سے عشر محرم الحرام میں تعاون فرما رہے ہیں، تمام کے تبرکات و نیاز اور مالی و جسمانی جس طرح بھی کاوشیں کر رہے ہیں، ان کاوشوں اور محنتوں کی قبولیت کے لیے بھی مل کے باعث بلند صلوات۔ بالخصوص انجینئر ادا حسین، سید انیس رضا، سید نیر عباس شاہ صاحب، جو بھی اپنا اپنا حصہ شامل فرما رہے ہیں، ان کے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے گھر میں خداوند متعال کے رحمتوں کے نزول کے لیے بھی مل کے باعث بلند صلوات۔ اور حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے مرحومین مومنین و مومنات اور یہاں جتنے موجود ہیں، تمام کے مرحومین مومنین و مومنات جو اس جہان فانی سے چلے گئے ہیں، تمام کی بخشش و مغفرت کے لیے بھی باعث بلند صلوات۔ ایک مرتبہ پھر اپنی توجہ کو بہتر بنانے کے لیے بھی صلوات پڑھ لیجیے۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للمنافقین۔ الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت نور اللہ، عظم اللہ، عین اللہ، ید اللہ، اسد اللہ الغالب علی کل غالب، علی بن ابی طالب۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ صلوات۔ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، من من الله عليه بمعرفة أهل بيته وولايتهم۔ صلوات۔ بہرحال رب العزت میں التجا کر
کرتے ہیں کہ مالک ہمارا اپنی بارگاہ میں آنا قبول مقبول فرمائے، ہماری خطائیں معاف فرمائے، اور جتنے بھی جو بھی اپنا حصہ شامل فرما رہے ہیں، چاہے یہاں آمد کے ذریعے، یہاں تشریف آوری کے ذریعے، یا مالی اعتبار سے، یا جس طرح بھی اپنی محنتیں اور کاوشیں کرتے رہتے ہیں، تمام کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور تمام کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جتنے مریض ہیں انہیں شفا عطا فرمائے، جتنے بے اولاد ہیں انہیں اولاد نعمت سرفراز فرمائے، جنہیں اولاد عطا کی ہے انہیں کو صالح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ منتقم خون حسین فرزند زہرا مہدی دوران کو ہم سے راضی فرمائے، ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے، تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، تمام حاجات کی برابری کے لیے، اپنے مولا و آقا کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے باوز بلند صلوات۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو بھی یہاں موجود ہوں وہ ایسے آ کے بیٹھا کریں جیسے نور ولایت کی جتنی معرفت ہے اسی معرفت کے ساتھ بیٹھا کریں۔ کوئی پیچھے بعد میں جنت میں جانا چاہتا ہے اس کا اپنا مقدر، جو جنت کی پہلی صفوں میں آنا چاہتا ہے اس کا اپنا مقدر۔ بابا اس مقدر کو بنانے کے لیے یہاں سے ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں ٹریننگ اچھی ہوئی تو آگے بھی ٹریننگ اچھی ہوگی، لہٰذا ناروں کے ان سائے میں اپنے آپ کو ایک ایک قدم اور آگے بڑھاتے آئیں تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے مسئلہ نہ ہو۔ جو بزرگ بیٹھے ہیں انہیں نہیں کہوں گا، جو جوان بیٹھے ہیں کم از کم وہ اپنی جوانی کے نور کے ساتھ تھوڑا تھوڑا قدم آگے بڑھا لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ موضوع یاد ہے کہاں بات ہوئی تھی کہ عبادت کیا ہوتی ہے، عبادت کب عبادت کے مقام پہ پہنچتی ہے؟ جب معرفت بلند ہوتی ہے تو عبادت کا معیار بھی بلند ہوتا جاتا ہے۔ عبادت فقط اور فقط کسی ایک چیز میں محدود نہیں ہے، عبادت کے پہلو بہت سارے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا لیکن تمہیداً پھر جو ہے آپ کے اذہان کو اس طرف متوجہ کرنے کے لیے عرض کرتا چلوں۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے، اور زکوٰۃ بھی عبادت ہے، خمس بھی عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے، نہی عن المنکر بھی عبادت ہے، امر بالمعروف بھی عبادت ہے، تولا بھی عبادت ہے، تبرہ بھی عبادت ہے، ذکر حسین بھی عبادت ہے، ذکر مصطفیٰ بھی عبادت ہے۔ لیکن ہر عبادت کا اپنا معیار ہے۔ جس بندے نے جس معرفت پہ عبادت کی اللہ نے درجہ بھی اتنا ہی بلند کیا۔ سلیمان کی معرفت اللہ کو پسند آئی تو اللہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا میرا حبیب اپنی اس ناطق کے قرآن زبان سے کہے کہ سلیمان منا اہل البیت، سلیمان ہم اہل بیت میں سے ہے، کیونکہ اس کی عبادت کی معرفت بلند ہو گئی تھی۔ اور پھر ابو ذر کے بارے میں اس کی معرفت عبادت میں بلند ہوتی گئی، ہر پہلو میں بلند ہوتی گئی، تو پھر ابو ذر کے بارے میں کہنے پہ مجبور ہو گئے ابو ذر میں نے پوری کائنات میں آسمان نے کسی ایسے بندے پہ سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی ایسے بندے کا بوجھ نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ کیا ہے؟ معرفت کی وجہ سے یہ مرتبے، یہ مقام اللہ عطا کرتا رہا۔ کل جس پہلو پہ چھوڑا تھا، بابا شیطان نے بھی عبادت کی لیکن معرفت نہ تھی۔
اگر معرفت ہوتی تو ابلیس کبھی شیطان نہ بنتا، معرفت نہ ہونے کی وجہ سے عبادتیں تو بہت کرتا رہا، لیکن عبادتیں کرنے کے بعد بھی پھر بھی رجیم بن گیا تھا۔ اور اب اگلے پہلو پہ آئیے کہ شیطان نے اپنی کاوشوں اور کوششوں سے حضرت آدم کو جنت سے تو نکلوا دیا، یہیں چھوڑا تھا۔ صلوات پڑھ لیجیے مل کے بابا سے بلند۔ پھر اب خالق سے دلیل قائم کرنے لگا، کہنے لگا مالک اللہ ٹھیک ہے، میں رجیم ہو گیا ہوں، میں شیطان بن گیا ہوں، تو نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے، لیکن اب ایک منت میری بھی مان، میں جو کچھ مانگتا جاؤں گا وہ مجھے عطا کر۔ میں کہتا ہوں خالق اللہ تو چاہتا تو اسے نکال دیتا، چاہتا تو اسے کہہ دیتا جب تیرا حق ہی نہیں بنتا تجھے کیوں عطا کروں، کیونکہ میں حاکم ہوں، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں ہی عطا کرنے والا ہوں، میں ہی تجھے بنانے والا ہوں، کہہ سکتا تھا، ہیں جی؟ لیکن کتنا کریم ہے جو اپنے دوست کو بھی عطا کرتا ہے، دشمن کو بھی عطا کرتا ہے۔ خالق نے کہا مانگ، لیکن اس مانگنے سے پہلے شیطان نے استدلال کی بنیاد پر اللہ سے دلیل قائم کی۔ وجہ کیا تھی؟ بات تھوڑی علمی ہے لیکن اس کو سمجھ کے جانا ہے۔ شیطان یہاں کہہ کیا رہا تھا، کیوں، وجہ کیا تھی کہ آدم کو مانتا نہیں تھا؟ کہنے لگا خالق اللہ میں اس کو کیسے مان لوں جبکہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ اوپر کی جانب اٹھتی ہے، آگ بلند ہوتی ہے، اور جو بلند ہو وہ کبھی پست کے سامنے جھکتی نہیں، کیونکہ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے، مٹی کو اوپر سے پھینکو زمین پہ آتی ہے، میں کیسے آدم کو سجدہ کروں؟ دلیل تو چنگی آسی، دلیل اچھی ہے، لیکن خالق کیا کہہ رہا ہے، جب میں نے تجھے کہہ دیا ہے پھر آگے چوں چراں کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں ہی مالک ہوں، چاہوں تو آدم کے سامنے سجدہ کرواؤں، چاہوں تو بیت اللہ کے سامنے جھکوا دوں۔ عبادت کس کی ہے؟ خالق کی۔ یہیں ایک پہلو اور بھی واضح کرتا جاؤں، مجھے بتائیں بیت اللہ کے سامنے سجدہ کب کرنے کا حکم ہوا؟ سارے پڑھا لکھا مجمع ہے، ساتھ ساتھ بولتے آئیے گا۔ پہلے علی آئے یا پہلے نماز آئی؟ ہاں جی بولتے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بات سمجھانے کی ہے، مقصد تک پہنچانے کی ہے۔ ہاں جی ہاں جی پہلے علی آئے پہلے نماز آئی۔ چلیں دو باتیں ہو گئیں دونوں بزرگان کی زبان سے، لیکن اب دلیل یہ ہے کہ ایک آغا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پہلے نماز آئی، دوسرے کہہ رہے ہیں پہلے علی آئے، لیکن اب تجزیہ کر لیتے ہیں تاریخ کا۔ فرماتے ہیں یکم عام الفیل کو اللہ نے اپنے حبیب کو زمین پہ بھیجا، جب ابرہ آ کے حملہ کر رہا تھا بیت اللہ پہ، لیکن بچانے والا وہ رب تھا۔ ایسے ہے اس کے آنے کے بعد نبی نبوت کے عہدے پہ کب فائز ہوئے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے ہمارا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب تھا بھی نہ تھا۔ بابا بولنا بھی عبادت ہے، ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب تھا بھی نہ تھا۔ اس پہلو کو واضح کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بتائیں کہ کس سال میں مولا علی کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی؟ ہیں جی 30 عام الفیل کو،
40 عام الفیل کو یعنی 40 سال کی عمر مبارک تھی جب پیمبر نبوت کے عہدے پہ ظاہراً فائز ہوئے، لیکن ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب تھا بھی نہ تھا. یہ بات یاد رکھے گا، بعد میں کوئی بندہ اعتراض نہ کرے. ہمارا نبی تب بھی نبی تھا جب تھا بھی نہ تھا، لیکن ظاہری دنیا کے تقاضوں کے مطابق اللہ نے نبی کو نبوت کے عہدے پہ تب فائز کیا جب پیمبر کی عمر مبارک 40 سال کی تھی، لیکن 30 سال کی عمر مبارک میں علی بیت اللہ میں آ چکے تھے. یعنی جب نبی نبوت کے عہدے پہ فائز ہوئے تو پیمبر کی عمر 4 سال کی تھی، 10 سال کی تھی اور 40 سال کی تھی، اور علی مولا کی عمر مبارک کتنی تھی؟ ہیں جی 10 سال. نماز آئی ہے، نماز کا حکم آیا ہے، ہیں جی. یعنی نبی بننے کے بعد حکم آیا، ہیں جی. جن کو سمجھ آ رہی ہے ان کے چہرے پہ مسکان آ چکی ہے. بابا اللہ بھی جانتا تھا کہ پہلے علی کو بھیجنا ہے. جس کے دل میں علی کی نفرت ہوگی وہ بیت اللہ کو نہ جھکے گا. علی کو بھیجا. پھر اب پیمبر کی عمر مبارک ہوئی 52 سال. 10 سال مکے میں رہے اور پھر ہجرت کرنے کے بعد جب ہجرت کی 2 ہجری میں اللہ نے پیمبر کو کہا اے میرا حبیب اب لوگوں کو کہو نماز پڑھو، اب لوگوں کو کہو نماز پڑھو. پہلے نبی بیت المقدس کی جانب نماز منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن لوگ تانا دیتے تھے کہ تو کہتا ہے میں خاتم النبیون ہوں، تو کہتا ہے میں اللہ کا سردار نبی ہوں، تو کہتا ہے میں 1,24,000 کا سردار نبی ہوں، لیکن نماز اس طرف منہ کر کے پڑھتا ہے جہاں سارے نبی کر کے پڑھتے ہیں. تو یہاں پیمبر اوپر دیکھتے، خالق کہتا گھبرا نہیں، تو نماز میں جا، تجھے رکوع میں پھیروں گا. بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عبادت وہاں سے شروع ہو رہی ہے. یہ سب سے پہلے بیت اللہ بنایا کب گیا تھا؟ ایک تاریخ آ چکی ہے، لیکن تاریخ قصص الانبیاء اٹھا کے دیکھیں اور بیت اللہ کا جو ہے وہ واقعہ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں ملتا ہے کہ جب اللہ نے آدم کو اتارا بیت اللہ بھی تھا. حضرت آدم سے بیت اللہ کی بنیاد رکھی گئی، کیونکہ دنیا کی سینٹر اور محور بیت اللہ کو بنا کے بتایا بابا اول سے جہاں سے آلہ تھا میں نے علی کو خلق کر کے بتایا. دنیا بھی علی کی محبت میں، جینا بھی علی کی محبت میں، مرنا بھی علی کی محبت میں. یہ سب کچھ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ خالق فرماتا ہے کنت کنزا مخفیہ، حدیث قدسی میں ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا. لما احببت انا عرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. انا خلقتک یا محمد، اے میرا حبیب میں نے تجھے خلق کر دیا. فرمایا لولاک لما خلقتک، لولاک لما خلقت الافلاک. فرمایا اے میرا حبیب اگر چاند تاروں کو میں خلق نہ کرتا، اگر تجھے خلق نہ کرتا، میں نے سب کچھ بنایا تیری محبت میں. لیکن حدیث یہاں رکی نہیں. اعلموا انی فاطمہ الزہرا کتاب ہے جس میں یہ ملتا ہے. فرمایا لولا علی لما خلقتک یا محمد، اے میرا حبیب سن لو اگر علی نہ ہوتے میں تجھے خلق نہ کرتا. پھر آگے حدیث رکی نہیں، کہا لولا فاطمہ لما خلقتکما، اگر زہرا نہ ہوتی میں دونوں کو خلق نہ کرتا. اب سلسلہ پتہ چلا کہ محبت علی بھی اول سے ہے اور ذکر آدم سے لے کر ذکر مصطفیٰ تک یہ بھی عبادت ہے. اب آتے ہیں اسی پہلو کی جانب. شیطان کیا کہہ رہا تھا کہ مالک اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا، لیکن بتا مجھے جھکوا آدم کے سامنے رہا ہے. خالق کہہ سکتا ہے کہ میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں رازق ہوں،
میں بنانے والا ہوں، میں جہاں کہوں گا جھکنا تو وہی پڑے گا، چاہے وہ پتھر کے سامنے جھکے، چاہے وہ آدم کے سامنے جھکے، کیونکہ معیار کیا ہے؟ معرفت۔ اب اس نے دلیل قائم کی کہ مالک اللہ ٹھیک ہے میں نے عبادت کی ہے لیکن مجھے اجر اس دنیا میں دے دے۔ بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جی جن کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے، جن کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ جنت میں تو نہیں جائیں گے، ان کا اجر کیا ہے؟ اللہ انہیں ان کا اجر دنیا میں دے دیتا ہے، کسی کو صاحب اولاد کر کے، کسی کو مال دے کے۔ ارے مال پہ غور و فکر نہ کر، اگر دل میں محبت علی نہیں، تیری جنت بھی دنیا ہے، تیری جہنم بھی دنیا ہے۔ یدان کہتے ہیں تین پہلو مجھے عطا کر۔ پہلا یہ کہ میں جہاں سے چاہوں جدھر سے چاہوں تیرے چاہنے والوں کو روک دوں، جہاں سے چاہوں جدھر سے جاؤں ہر پہلو سے تیرے بندوں کو گمراہ کر سکوں۔ اس میں اللہ رب العزت لا رہے کتاب میں فرماتا ہے قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم۔ اے میرا اللہ میں تجھ سے کہتا ہوں ہاں مجھے اتنی طاقت دے دے کہ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا بھی صحیح، انہیں صراط مستقیم سے بھٹکاؤں گا بھی صحیح۔ پتہ چلا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ آؤ لوگوں سوال کرو یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ ایسا عبادت کا محور و مرکز ہے جس اللہ کے نبی نے مدینے کی مسجد نبوی میں منبر پہ بیٹھتے ہوئے ایک بندے نے سوال کیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ جو کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جیسے ہی کوئی بندہ آئے اور نماز کے لیے ہاتھوں کو بلند کرے تکبیر کہہ کے اہدنا الصراط المستقیم کہے کہ اے میرا اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دے، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا کہ بیٹھ جاؤ۔ دوسری بار سوال کیا، پیغمبر نے کہا ابھی بیٹھ جاؤ۔ جب تیسری بار سوال کرنے کا وقت آیا، اب پیغمبر نے دیکھا علی وارد مسجد ہوئے، اب کہا بندہ خدا اٹھ کھڑا ہو اپنا سوال دوہرا۔ کھڑا ہو اپنا سوال دوہرا۔ جیسے ہی یہ کہنا تھا وہ بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگا یا رسول اللہ بتائیں ما ہی صراط مستقیم، یا رسول اللہ بتائیں صراط مستقیم کیا ہے؟ تو اسی وقت پیغمبر نے اپنے رخ انور کو پھیرا، دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے کہا ایھا الناس لوگو سن لو، ایھا الناس لوگو سن لو، یا علی انت صراط مستقیم، یا علی تو ہی صراط مستقیم ہے، یا علی اللہ حق کو ادھر پھیرے جہاں تو جا رہا ہو۔ یا یعنی یا بابا سے بلند سلامات پڑھنا۔ تین پہلو استعمال ہوئے اس آیت میں۔ اغویتنی میں گمراہ کروں گا، لاقعدن میں بیٹھ جاؤں گا، تیسرا پہلو صراطک المستقیم سیدھے راستے والوں کو گمراہ کروں گا۔ تو پتہ چلا شیطان کو بھی معرفت تھی کہ سیدھا راستہ علی کا ہے، جو علی کے راستے پہ جائے گا میں اسی کے راستے پہ بیٹھوں گا، کیونکہ مسجد میں وہی جاتا ہے جو علی والا ہوتا ہے۔ اگر مسجدوں میں جائے بھی صحیح دل میں علی کا بغض ہو شیطان کبھی نہیں روکتا۔ جو اس جملے تک پہنچے ہیں لوگ آ کے کہتے ہیں جی صاحب کو تو بڑی سستی تھی ہے، لوگ بڑیاں بڑیاں نمازاں پڑھتے ہیں۔ میں نماز کے بارے میں یہ بات نہیں کرنا چاہ رہا لیکن یہ بات سمجھانے تک پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ بابا نماز پڑھتا ہی وہی ہے، نمازی ہوتا ہی وہی ہے جو علی والا ہو۔ دل میں محبت علی ہے تو نماز قبول،
اور میں حدیث کی طرف اشارہ کرتا جاؤں، بعد میں کوئی بندہ ایسا اعتراض کرنے بیٹھ جائے، لیکن میں یہ سوال اشارہ کرتا جاؤں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کوئی کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، وہی مدینے کا منبر ہے، وہی کہنے والا ناطق کے قرآن ہے، وہی اللہ کی زبان ہے، جو بولتا وہی ہے جو رب کہتا ہے۔ اسی مدینے کے منبر میں پیغمبر اکرم فرما رہے ہیں، اے لوگوں سنو، کوئی کتنی بھی نمازیں پڑھ لے، کوئی کتنے بھی روزے رکھ لے، کوئی کتنے بھی حج کر لے، کوئی کوہ طور کے مطابق اللہ کی راہ میں سونا خرچ کر دے۔ کوہ طور کوئی تھوڑی سی پہاڑی نہیں ہے۔ آج کتنا ایک تولا کتنے دا ہے بھائی؟ ہے جی چلو کلو لا کے کوہ طور تو دور کی بات ہے، یعنی اتنی مالیت کا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اور پھر خرچ کر کے صفا و مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے پھر مارا جائے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ یہ جتنا بھی خرچ کر کے گیا ہے، جتنی بھی عبادت کر کے گیا ہے، اے لوگوں سنو، اگر اس کے دل میں علی کی محبت نہیں، وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اللہ اب ایک سوال یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ بڑی نمازیں پڑھتے ہیں، شیطان انہاں کو تو رکیندا نہیں، ہم پڑھتے بھی واجب ہیں لیکن شیطان روکتا بھی ہمیں ہے، بس اسے بھی ہمیں ڈالتا ہے۔ بابا یہ میں کہنے پہ مجبور ہوں، چور کہاں چوری کرتا ہے؟ یہ تھا جس کے گھر میں ہو ہی کچھ نہیں، پریشان ہو گئے ہو۔ چور کہاں چوری کرتا ہے؟ جہاں مال ہو، جہاں خزانہ ہو، جہاں سب کچھ ہو، چور پہلے اندازہ لگاتا ہے اس کے اندر مال کتنا ہے، اس کے گھر میں مال کتنا ہے۔ لیکن اب ذرا سوچ تو صحیح بابا، پھر گمراہ نہ ہوا کر، شیطان ادھر جاتا ہے جس کے دل میں علی ہوتا ہے، اس راستے پہ جا کے بیٹھتا ہی نہیں، کیونکہ اسے پتا ہے اس نے جانا تو وہی ہے جہاں میں جاتا۔ کوئی بات سمجھ آئی ہے جی؟ اذان گرامی قدر، لہٰذا اس پہلو کو سمجھیے گا۔ پھر شیطان نے اگلا مرحلہ طے کیا۔ پہلا یہ کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ عبادت کے دیکھیں نا، معرفت دیکھیں کہ کس معرفت پہ شیطان پہنچا تھا۔ جانتا تھا کہ علی والے ہی صراط المستقیم ہے۔ کہا میرا اللہ مجھے دوسری مہلت یہ دے کہ میں جدھر سے چاہوں، جہاں سے چاہوں، میں اس پہ حملہ کر سکوں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم عن ایمانہم وعن شمائلہم۔ میرا اللہ میں جہاں سے بھی چاہوں آ جاؤں۔ اب اس نے جہتیں بتائیں، کہا میرا اللہ مجھے اختیار دے، میں 4 جہتوں کو اختیار کر سکوں۔ میرا اللہ کتنا کریم ہے، ساری کی ساری جہتیں اسے دے دی۔ کہا میں آگے سے آ سکوں، میں پیچھے سے بھی آ سکوں، میں دائیں سے بھی آ سکوں۔ قرآن کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لینا، میں عن ایمانہم میں دائیں سے آ سکوں، عن شمائلہم میں بائیں سے آ سکوں۔ خالق بھی کتنا کریم تھا، اس کی منہ مانگی قیمت اسے ادا کر کے خالق نے کہا شیطان تو نے 4 جہتیں مانگی ہے لیکن 2 جہتیں بھول گیا ہے، جس سے میں اپنے بندے کے دل میں نور ولایت عطا کروں گا، وہ ہے آسمان کا راستہ جسے لینا بھول گیا۔ اب اللہ نے وہ نور ولایت بندے کے قلب پہ اتارا۔ آیت اللہ علی رضا پنہائیان کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں خالق کسی بھی بندے کو مجلس میں بندہ خود نہیں آتا، دعا میں، ذکر میں، عبادت میں کوئی بھی بندہ خود نہیں آتا، بلکہ وہ رب جسے اپنے دروازے کا سوالی بنانا پسند کرتا ہے اسے گھر سے اٹھا کے در بطول پہ لا لاتا ہے۔
لہذا اس نے 4 جہتیں مانگ لی. 4 جہتیں مانگنے کے بعد اب پریشان نہ ہونا. خالق نے بڑی بڑا عجیب کام کیا. کہا میرا حبیب ان لوگوں سے کہنا جب مانگنا ہو تو دائیں سے نہ مانگنا، مانگنا ہو تو بائیں سے نہ مانگنا. ہمیشہ جو مومن ہے وہ اپنے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی جانب کر کے کہتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. میرا اللہ تیرا مومن بندہ تجھ سے دنیا کی بھی بھلائی چاہتا ہے، آخرت کی بھی بھلائی چاہتا ہے. ہاں مانگتا کہاں سے ہے؟ اوپر سے. کتنا کریم ہے وہ رب، اس نے اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑا. پھر کہا شیطان جا، تجھے یہ عطا کیا، لیکن جو میرا ہوگا اسے میں کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا، جو تیرا ہوگا اس کے پیچھے کبھی جاؤں گا نہیں. اب شیطان نے یہ سارے پہلو بنا لیے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن کو آ رہی ہے صلوات پڑھ لیجیے میرے بعد. اللہ یہ سارے پہلو بنا لیے. اب شیطان نے سب سے پہلا اپنا جو کام کیا تھا وہ تھا حضرت آدم کے بعد حملہ شروع کیا. اب جب حضرت آدم و اماں حوا ملے، اللہ نے ان کو 2 لال عطا کیے. اب ایک سوال یہ ہے کہ مجھے بتائیں شیطان کا پہلا حملہ اب اور کہاں پہ ہو رہا ہے؟ حضرت آدم پہ تو ہو چکا، ترک اولا بھی ہو چکا، وہ زمین پہ آ چکے. زمین پہ آنے کے بعد اللہ نے انسانیت کی ابتدا رکھی، اور انسانیت کی ابتدا رکھنے کے بعد اب سوال آپ سے کرتا ہوں، مجھے بتائیں اللہ نے حضرت آدم کو کتنے بیٹے دیے؟ یہ تو ایسا آیا ہیں جی، کوئی تھوڑی سی فکری گفتگو بھی ہونی چاہیے. کتنے بیٹے دیے؟ پولیس و جوان 2 ہیں. نام کیا تھا؟ ایک کا حابیل، دوسرے کا قابیل. اب بتائیں بڑا کون تھا؟ ہیں جی بڑا کون تھا؟ حابیل. ہیں جی زانے گرامی قدر بڑا قابیل تھا. 5 سال کے بعد اللہ نے حضرت آدم کو حابیل عطا کیا. اب بات جب وراثت کی آتی ہے نا، بڑے بیٹے ویسے بھی جانتے وہی ہوتے ہیں. اتنا پہ ہوتی زمین پہ ہی ہے، ادھر بابے کی وراثت پڑی ہے. بڑا جانتا ہوتا ہے کیونکہ بابا نے اسے ہر چیز دکھا دی ہوتی ہے. بابا اس لیے جتنے بڑے ہیں خیال کرنا حق غصب کسی کا نہ کرنا. آج کی تقریر کا پہلا جملہ اور تبلیغی جملہ یہی ہے کہ جتنے بڑی اولاد ہو کبھی بھی بہن اور بھائی کا حق غصب نہ کرنا، ورنہ ان میں شامل ہو جاؤ گے جو زہرا کا حق غصب کرنے والے تھے. اللہ نے بڑا بنایا تو بڑا بن کے دکھا. قابیل بڑا تھا. اب جب یہ دونوں جوان ہو چکے تو اپنے بابا سے کہنے لگے بابا اب جانشین بنائے نا، اپنا جانشین بناؤ. تو حضرت آدم کی آواز آئی، اے میرے لالو، اے میرے بچوں، اے میرے نوجوانوں، جانشین بنانا مجھ آدم کا کام نہیں، اس رب کا کام ہے. مجھے بتا تب جب پہلی تاریخ کا پہلا اللہ نے حاکم بنانا چاہا تو پہلے بھی اللہ کی مرضی سے بنا، تو پھر مجھے بتا دنیا کا کون سا ایسا دستور ہے جب پہلا اللہ حاکم بناتا ہے تو وہ خود کے پاس اختیار رکھتا ہے، تو کسی اور کو کس نے حق دیا ہے کہ وہ خلیفہ بنائے؟ چاہے پہلا ہو، چاہے آخری ہو، چاہے جو بھی ہو، لیکن خلیفہ بنانا، جانشین بنانا صرف اللہ کا حق ہے. اب حضرت آدم نے یہ حق اس خالق کو کس طرح دیا؟
اور یہ اللہ نے آدم کو کس طرح دیا؟ تو حضرت آدم نے کہا میرے لالو، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اب اس طرح کرو کہ اپنی اپنی قربانیاں پیش کرو۔ دلاں دے راز تا اللہ جان دے، وہی جانتا ہے کہ میں کس نیت سے مجلس میں آیا ہوں، وہی جانتا ہے میں کس نیت سے عبادت کر رہا ہوں، وہی جانتا ہے میں نماز کس نیت سے پڑھتا ہوں، بابا کو راضی کرنے کے لیے یا رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اب خالق کے اس جانشین نے، حضرت آدم نے اپنے بچوں کو کہا قربانیاں پیش کرو۔ تاریخ میں ملتا ہے حابیل کرتا تھا ریوڑ چڑھاتا اور قابیل کاشتکاری کرتا تھا۔ روایات مختلف ہیں، شاید کوئی بندہ کہے کہ کوئی اور بھی روایت ہو سکتی ہے، لیکن انبیاء اور قرآن کتاب ہے وہاں یہی ملتا ہے کہ قابیل کاشتکاری کرتا تھا اور حابیل کیا کرتا تھا؟ ریوڑ چڑھاتا تھا۔ اب جو حابیل تھا اس نے اپنے ریوڑ میں سے جو سب سے حسین تھا، جتنے قربانی کر کے بیٹھے ہو، مال ہوتے ہوئے بھی بچاتا ہے، کہتے ہیں ہاں کرنی تک قربانی ہے، لوگوں کو بھی کھامنے قربانی کرنی ہے۔ تو بابا یہ نیت اللہ جانتا ہے کس نیت سے لے رہا ہے۔ حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے سب سے حسین جانور اٹھایا، کہا جب دینا اللہ کی راہ میں ہے، مال اس کا ہے، سب کچھ اس نے عطا کیا ہے، مجھے آنکھیں بھی دی ہے، مجھے ہاتھ بھی دیے ہیں، مجھے پاؤں بھی دیے ہیں، مجھے زبان بھی دیا ہے، مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے، اب میرا حق نہیں بنتا کہ میں اپنی حسین چیز جو مجھے محبوب ہے وہی اللہ کی راہ میں خرچ کروں۔ اس نے وہی قربانی کے لیے خرچ کیا، لیکن قابیل کہتے دیونا تھا اللہ کو ہے، دینا تو اللہ کو ہے، اس کو میری قربانی کی کیا ضرورت؟ خالق کو ضرورت نہیں، خالق دل کو دیکھتا ہے۔ اس نے اپنا جو بھوسا تھا کاشتکاری میں سے جو بچ گیا، اب کسی کام کا نہ تھا، ناکارہ تھا، اسے اٹھایا اور اٹھا کے جا کے قربانی والے مقام پہ پہاڑی پہ رکھایا۔ لیکن پہلے قربانی قبول ہوتی تھی اور رد بھی ہوتی تھی۔ یہ ہمیں امتیاز حاصل ہے کہ اللہ نے کسی بھی امت محمدی کے گناہوں کو ماتھے پہ نہیں لکھا۔ کیا پیغمبر کی عظمت ہے! جیسے ہی یہ قربانی انہوں نے جا کے رکھی تو اس کے بعد فوراً ہی آگ نے آ کے اچک لیا اور حابیل کی قربانی قبول ہوئی، اور جیسے ہی قبول ہونا تھی اب دل میں حسد پیدا ہوا۔ عبادت ہے جی حسد، چلے عبادت میں تو ہو لیکن جانشینی ایک دم وہیں حسد ہوگا۔ بعض اوقات یہ تھوڑا سا کڑوا سچ ہے جو بتانے جا رہا ہوں۔ 5 بھائی ہو نا کسی گھر میں، تو پھر اسی طرح ہوتا ہے، اگر کسی بڑے بھائی کے بیٹے یا دوسرے بھائی کے بیٹے پڑھے لکھے ہو جائیں تو جو تیسرا ہوتا ہے، میں یہاں کوئی نہیں ہے، سلامت پڑھ لیجیے میرے باواز پر، تو جو چچا ہوتا ہے وہ جا کے کیا کہتے ہیں، سارا دن نکمے پے ہو، کچھ بھی نہیں کر رہے، وہ دیکھو پڑھ کے اتنا بڑا بن گیا ہے۔ بات کر حق رہا ہوتا ہے لیکن دل میں حسد ہوتا ہے۔ اور معصوم فرماتے ہیں حسد انسان کو اندر سے ایسے جلا دیتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ جلا کے راہ کر دیتی ہے۔ حسد نہ کرو، کبھی بھی حسد نہ کرنا، دوسرے کو نقصان نہیں ہونا، اسے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو کیا سوچ رہا ہے۔ گرامی قدر جب یہ حسد بلند ہوا، اب یہ قابیل سوچنے لگا جانشین تو بن جائے گا یہ، میں جاؤں گا بیکار تو پوری زندگی مجھ پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، حابیل کے سر پہ مارا، اور جیسے ہی حابیل کے سر پہ مارا حابیل زمین بوس ہوا اور ادھر سے خون زمین جذب کر گئی۔
اور اب حضرت آدم جب آئے نا، کہنے لگے قابیل حابیل کو دیکھا ہے؟ کہا بابا کیا مجھے نگران مقرر کر کے گئے تھے؟ کیا میں کو حاکم بنایا ہاں؟ کیا مجھے یہی کہا تھا کہ آپ نے قابیل کا، جس طرح وہ حضرت یوسف کے بھائی کہہ رہے تھے؟ چکر پہلے تو ہے، پہلے دن سے ازل سے چل رہا ہے۔ تاریخ کی پہلی دہشت گردی اسی وقت ہوئی جو آج تک چل رہی ہے۔ کرام قدر، یہ عبادت ہے کہ اگر کوئی بندہ حسد کرتا ہے تو حسد کو ختم کر کے جائے، کیونکہ عبادت کے بہت سارے پہلو ہیں۔ اور کرام قدر، جیسے ہی حضرت آدم نے سوال کیا کہ قابیل حابیل کہاں ہے، کہا بابا مجھے نہیں معلوم۔ اب یہاں یہ ہوا کہ روایت میں ملتا ہے 1 مہینہ یا 1 سال تک قابیل حابیل کو پشت پہ اٹھا کے کبھی کسی مقام پہ جاتا ہے، کبھی کسی مقام پہ جاتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کرنا کیا ہے، اسے معلوم نہیں کہ کرنا کیا ہے۔ جب انسان اتنی بھی عقل نہیں رکھتا، بغیر خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ چل نہیں سکتا، تو بتا تیری اور میری اوقات کیا ہے؟ اب خالق نے قابیل کو سمجھانے کے لیے 2 کبوں کو زمین پہ اتارا۔ سب سے پہلا پرندہ یہ ہے جسے اللہ نے خلق کیا۔ 2 کبے زمین پہ اترے، ان میں سے ایک نے دوسرے کو مارا، اور پھر جب مر گیا تو اس نے چونچ سے قبر بنائی اور قبر بنا کے اسے دفنایا۔ قابیل دیکھتا رہا۔ قابیل سارے مل کے کہتے ہیں قابیل جب تو دفنانے کے لیے کبے کا محتاج ہے، جب انسان اپنی اوقات کو دیکھنے کے لیے ذرا سوچے تو پرندے کا محتاج ہے، تو بتا جو پرندے گھر سے نکلتے ہیں صبح کو توکل کی بنیاد پہ بھروسہ رکھ کے، انسان کتنا غافل ہو گیا ہے۔ اگر توکل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھ۔ آج رزق کے لیے کہاں دوڑ رہا ہے؟ میں کل کا اکٹھا کر لوں، آج کا اکٹھا کر لوں، یہ اکٹھا کر لوں، مال اکٹھا کر لوں، سب کچھ ہضم کر لوں۔ بابا جانا تو وہی ہے، صرف ایک کفن میں۔ جیسے ہی قابیل نے حابیل کو دفنایا اور پھر حضرت آدم کا سوال بڑھا، تو قابیل کی جواب دینے کے بعد قابیل سب سے پہلے عدن بھاگے۔ عدن ایک علاقے کا نام ہے، وہاں گئے، اور وہاں سے جب واپس آئے نا، حضرت آدم کو معلوم ہو گیا تھا کہ قابیل نے حابیل کو مار ڈالا ہے۔ پھر کہا قابیل اس طرح کر، مجھے میرے بیٹے کی قبر پہ لے جا، مجھے میرے بیٹے کی قبر پہ لے جاؤ۔ جیسے جو حابیل کی قبر پہ آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خون کا ایک نشان بھی موجود نہیں ہے، خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے۔ اب حضرت آدم نے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، کہا میرا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ زمین میرے بیٹے کے خون کو جذب کر لے؟ اس وقت حضرت آدم نے نفرین کی زمین پہ، کہا آئندہ کے بعد کسی خون کو جذب نہ کرنا، آئندہ کے بعد کسی خون کو جذب نہ کرنا۔ تب سے لے کر آج تک جو بھی خون زمین پہ بہایا جاتا ہے نشان بھی باقی رہتا ہے۔ آج جتنے بھی زائرین جاتے ہیں وہ جا کے دیکھتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین سے آج بھی خون حسینی کی خوشبو آتی ہے، آج بھی زہرا اسی انتظار میں ہوتی ہے کہ کون آئے گا جب میرے بیٹے حسین پہ روئے گا۔ اس وقت آدم نے گریہ کیا، اس قدر گریہ کیا 1000 سال تک گریہ کرتے رہے۔ سارے مل کے کہو آدم نبی قربان جاؤں، لیکن 1000 سال تک تو گریہ کرتا رہا۔
آنا ذرا دیکھ تو صحیح اس بہن کے جگر سے پوچھ جو 70 قدم سے دیکھ رہی تھی، تو نے دیکھا نہیں تھا، فقط قبر پہ آ کے گریہ کیا تھا۔ وہ زینب 70 قدم سے دیکھ بھی رہی تھی، وہ ظالم ذبح بھی کر رہا تھا۔ اجرکم علی اللہ، اپنی آوازوں کو خود چھوڑ دینا۔ یہاں یہ روایت عرض کر دوں، آیت اللہ وحید خراسانی اپنی زندگی کے آخری ایام گزارنے سے پہلے اس مقام پہ بیٹھتے تھے جہاں عزاداروں کی جوتیاں پڑی ہوتی تھیں۔ سارے اصحاب قریب جا کے کہتے ہیں کہ بلا یہاں تشریف لے آئیے، آپ تو عالم دین ہیں، زیب منبر ہوئیے۔ کہا نہیں، میں اس مقام پہ بیٹھا ہوں جہاں سید سجاد آ کے بیٹھتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہتا ہے عزادار تیرا شکریہ، تجھے نہیں معلوم کہ حسین بابا زین سے زمین پہ کیسے آیا، تو بس اکبر کی جوانی کا بوسہ دینے آیا۔ تجھے نہیں معلوم جب حسین مدینے سے نکلنے لگا تو زینب کبریٰ نے کب کیسے تڑپی، کیسے انداز سے گریہ کیا۔ آؤ عزادارو، ہم بھی گھروں سے نکلتے ہیں، لیکن علی کی بیٹی بھی گھر سے باہر قدم رکھنے لگی۔ لیکن یہاں ایک روایت عرض کر دوں، ایک یہودی ہے جو مولا علی کے گھر کے پاس رہتا ہے، کہتے ہیں میں 20 سال تک علی مولا کے گھر کے قریب رہا، لیکن ان 20 سالوں میں مجھے کبھی نہیں پتا چلا علی کی بیٹیاں کتنی ہیں۔ کہا جب شام کے دربار میں زینب عالیہ کا خطبہ سنا تب مجھے پتا چلا علی کی کوئی بیٹی بھی موجود تھی۔ عزادار ذرا زینب کی غربت تو دیکھ، 28 رجب کو اب غریب آ کے اس انداز سے بہن کے سامنے بیٹھا کہ آنکھیں جھکی ہوئی ہے، سر جھکا ہوا ہے، زینب کے سامنے آ کے بیٹھ گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ کبھی بھی کوئی بہن بھائی کا گریہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک بھائی بہن کے سامنے گریہ کرنے لگا، بہن نے سینے سے لگا کے کہا بھائی میرے سامنے رونا مت، کیونکہ اللہ نے ہمیں 2 ہی بھائی دیے ہیں، کبھی بھی بہن بھائی کا رونا برداشت نہیں کر سکتی۔ عزادارو، زینب نے دیکھا کہ علی گریہ کر رہے ہیں، جیسے جو گریہ بلند ہوا حسین گریہ کر رہے ہیں، جیسے جو گریہ بلند ہوا ادھر سے بی بی زینب نے حسین کو اپنے سینے سے لگایا، کہا حسین روتا کیوں ہے، بہن کو مجبوری بتا، شاید تیری بہن تیری مشکل میں آ کے مشکل کشائی کر دے۔ عزادارو، غریب کربلا نے روتی ہوئی آواز سے کہا اے بہن زینب، تیرے بھائی کے آخری دن آ چکے ہیں، اب بابا کے اس شہر میں، اب نانا کے اس شہر میں، اب مدینہ میں کوئی رہنے نہیں دیتا۔ عزادارو، جیسے جو کہنا تھا زینب نے تڑپنا شروع کیا، تڑپ کے کہا بھیا میں زینب بھی تیرے ساتھ چلوں گی۔ حسین مولا کی آواز آئی نا زینب بہن، نا زینب بہن، تو جا پہلے عبداللہ سے پوچھ کے آؤ۔ شریعت کے پابند لوگوں، کبھی بھی کوئی پردہ دار اپنے شوہر کے بغیر اجازت کے گھر کو نہ چھوڑے۔ اگر زینب عالیہ کی کنیز ہے تو یہ آج سے اپنے ذہن میں بٹھا کے جا کہ جب تک شوہر اجازت نہ دے گھر سے باہر قدم نہ رکھنا۔ اب علی کی بیٹی سر پہ چادر لیے عبداللہ کے گھر میں آئی ہے، عبداللہ کے قدموں کو پکڑ کے بیٹھ گئی ہے، کہتی ہے عبداللہ میں نے پوری زندگی تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میں نے پوری زندگی تجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ جیسے جو حضرت عبداللہ نے دیکھا تڑپنا شروع کیا، اٹھ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے اے زینب زینب مجھے بتاؤ تو صحیح کیا مجبوری ہے، آج اتنا آنسو کیوں بہا رہی ہو؟ تڑپ کے کہا عبداللہ میرے بھائی نے مدینہ کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے، میں نے بابا سے سنا تھا حسین جب چھوڑنے لگے تو زینب اسے تنہا نہ کرنا، اپنے بھائی حسین کے ساتھ جانا۔ جیسے
جو سننا تھا۔ عبداللہ نے تڑپنا شروع کیا، کہا زینب روکوں گا نہیں، ہاں ایک منت تو بھی لگا، عبداللہ کے بیٹوں میں سے ان کو اپنی قربانی کے لیے لے کے جا، او محمد کو میری قربانی کے لیے لے کے جا۔ آو عزادارو، دونوں شہزادوں کو تیار کیا، زینب چلتی ہوئی آئی، حسین کے پاس آ کے کہتی ہے اے حسین بھیا میں اپنے سردار سے اجازت لے آئی ہوں۔ اب غریب نے بڑا عجیب کام کیا، جتنے بھی زائرین جاتے ہو نا، جب بھی کوئی زائر گھر سے نکلنے لگتا ہے، کبھی ماں آ کے امام ضامن باندھتی ہے، کبھی بہن آ کے امام ضامن باندھتی ہے، لیکن میں قربان جاؤں سارا کنبہ لے کے حسین مدینے کو چھوڑنے لگا ہے۔ لیکن آوازداروں، چھوڑنے سے پہلے میرے مولا نے 3 وعدے کیے۔ پہلا آئے ماں کی قبر سے پہلے نانا کی قبر پہ پہنچے، نانا کی قبر پہ آ کے غریب نے اپنے آپ کو نانا کی قبر پہ گرایا، رو کے بہن بلند کیے، تڑپ کے کہا نانا تیری امت اب مدینے میں رہنے نہیں دیتی، نانا تیرا بیٹا مجبور ہو چکا ہے، نانا تو اس سے جدائی کا دل نہیں کرتا، لیکن نانا کیا کروں، تیری امت رہنے نہیں دیتی۔ آوازدارو، اب جیسے ہی یہ بین بلند کیے نا، اب تڑپ کے آیا ہے ماں کی قبر پہ۔ حسین ماں کی روایت میں ملتا ہے، حسین مولا ماں کی قبر پہ ایسے آئے جیسے حسین اکبر کے لاشے پہ گئے تھے۔ آوازدارو، اپنے آپ کو جا کے اماں زہرا کی قبر پہ گرا دیا اور دونوں بازو سے لپٹ کے رونے لگا، تڑپ کے کہا اے چکیا پیس پیس کے پالنے والی اماں، وہ تیرے حسین کو اب تیرے ساتھ رہنے نہیں دیتے۔ تڑپنے لگا غریب، سارے دیکھ رہے ہیں، ابو الفضل عباس دیکھ رہے ہیں، دونوں حنفیہ اور ابو الفضل عباس نے مولا کو جدا کیا، لیکن آوازدارو پھر غریب نے چھڑوایا، پھر ماں کی قبر میں گر گیا، کہتے ہیں اماں تجھ سے جدائی کا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کروں اماں، ادھر ہی سے ابھی قبر پھٹ جائے، وہ تیرا بیٹا تیرے ساتھ سو جائے، یقیناً آواز آئے گی او غریب بیٹا تو اکیلا نہیں، ہر قدم پہ تیری ماں ساتھ ہوگی، اجرکم علی اللہ۔ آوازدارو، پھر تیسرا ودا غریب نے اپنے بھائی حسن کی قبر سے کیا، کہنے لگا حسن کتنا خوش قسمت ہے تو کہ تو ماں کے ساتھ سویا ہوا ہے، تیرا بھائی آج یہ سرزمین چھوڑ کے نئی سرزمین پہ جا کے اپنی قبر بنوانے والا ہے۔ آوازدارو، یہاں سے غریب آیا گھر میں، روایت میں ملتا ہے کہ ادھر حضرت ابو الفضل عباس زینے ذوالجناح پہ سوار ہوئے۔ اب سوار ہونے کے بعد مدینے کی کبھی کسی گلی میں جاتا ہے، کبھی کسی گلی میں جاتا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے ایھا الناس، او لوگو آج گھروں میں سے کوئی باہر نہ آئے، کیونکہ آج علی کی اس بیٹی کا قدم باہر آ رہا ہے، وہ جس کا سر آج تک آسمان نے نہیں دیکھا۔ آوازدارو، علی کی بیٹی کا قدم ابھی باہر نہ آیا تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ غریب مسند پہ بیٹھا ہے اور دیکھ رہا ہے کہ کوئی پردہ دار گھر سے باہر قدم رکھتی ہے، کبھی علی اکبر آگے بڑھ کے سوار کراتا ہے، کبھی کوئی پردہ دار آتی ہے، کبھی اون محمد آگے بڑھ کے سوار کراتے ہیں، کبھی کوئی پردہ دار آتی ہے، کبھی علی قاسم آگے بڑھ کے سوار کراتا ہے، لیکن فرماتے ایک پردہ دار ایسی آئی، راوی کہتا ہے میں تڑپ گیا، فرماتے ہیں کیسی مستور تھی، کہتے ہیں جس نے 18 دنوں کا بچہ اٹھایا ہوا تھا اور وہ چلنے کے قابل نہیں تھی۔ میں نے پوچھا بتاؤ یہ کون ہے، کہا یہ رباب ہے، حسین کی زوجہ ہے، علی اصغر کی ماں ہے، جو 18 دنوں کے اصغر کو لے کے حسین کی حمایت کے لیے اپنا ننھا قربان کرنے جا رہی ہے۔ آوازدارو، آ گیا وہ لمحہ جب غریب ابھی بیٹھا ہے، فرماتے ایک مستور کا قدم باہر آنا تھا کہ زینب عالیہ کا قدم باہر آیا، غریب سے مسند چھوٹ گئی، کبھی ابو الفضل عباس آگے بڑھے، ادھر سے اون محمد بڑھے، ادھر سے علی
علی اکبر بڑھے، ادھر سے قاسم بڑھے، اب غریب حسین خود آئے، فرماتے سید سجاد نے زانوں کو رکھا، کہا اماں زینب آؤ سوار ہو جاؤ، آؤ عزادارو سارے مل کے کہو اے بی بی زینب آج 28 رجب کا دن ہے، سوار کرانے کے لیے کہیں سے اکبر موجود ہے، کہیں سے قاسم موجود ہے، کہیں سے ابوالفضل عباس ہے، آقا زادی وہ 11 محرم کو دیکھنا، وہ نہ علی اکبر ہوگا، وہ نہ قاسم ہوگا، اجرکم اللہ۔ آوازدارو وقت گزرتا گیا، آ گیا وہ لمحہ جب کربلا کی سرزمین پہ یہ خیمے لگائے گئے۔ آؤ سلام پیش کرتے ہیں جن کی آنکھوں سے ابھی تک آنسو نہیں آیا، تو آؤ ان آنسوں کو لے کے آگے دیکھو تو صحیح کتنا غریب ہے غریب کربلا۔ فرماتے ہیں کہ جیسے جو دیکھنا تھا کہ اب بی زینب نے کیا کیا، بھائی کی غربت دیکھ رہی ہے، مولا حسین نے کہا ابوالفضل عباس جاؤ بنی اسد کے لوگوں کو بلاؤ جن کی یہ زمین ہے، آج حسین زمین خریدنا چاہتا ہے۔ میرے مولا حسین نے کچھ روایت ملتی ہے 400 درہم، بعض روایات ملتی ہیں 4000 درہم کی یہ زمین خریدی، اور پھر بنی اسد کے لوگوں سے کہا، سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکم یا حسین المظلوم، او میرا مظلوم امام تجھ پہ سلام ہو، اتنا غریب ہو گیا تھا، دوبارہ زمین خریدنے کے بعد ہبا کر رہا ہے، تڑپ کے کہتا ہے، ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، بنی اسد کے لوگوں حسین اور تو کچھ نہیں مانگتا، لیکن جب 10 محرم کا دن آئے ہماری لاشیں بکھری پڑی ہو تو آگے ایک احسان کر جانا، اپنے ہاتھوں سے ایک ایک مٹھی بھر کے ہماری لاشوں پہ ڈالتے جانا، جیسے جو غریب نے منت کی۔ فرماتے ہیں اب زینب عالیہ بی بی نے کہا، حسین بھیا انہیں کہو اپنی مستورات کو بھیجنا، جیسے جو بنی اسد کی عورتیں آئی، غریب زینب نے ہاتھ باندھ کے کہا، وہ میرا بھائی بہت غریب ہو چکا ہے، اگر تمہارے مرد نہ آئے تو پانی بھرنے کے بہانے آ جانا، اور میرے بھائی کی لاش پہ ایک ایک مٹھی بھر کے ڈالتے جانا، جیسے جو عورتیں جانے لگی، اب بی بی سکینہ نے کہا، اے بابا بنی اسد کی عورتوں سے کہو اپنے بچوں کو بھیج دینا، جیسے جو بچے آئے بی بی سکینہ نے ہاتھ باندھ کے کہا، اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو کھیلنے کے بہانے آ جانا، اور میرے اصغر کی لاش پہ ایک ایک مٹھی بھر کے اور مٹی ڈالتے جانا، اور میں اپنی ماں سے سفارش کروں گی، کہوں گی اماں زہرا اور یہ ہمیں دفنانے والے، اے میرے اللہ عزت و عظمت کا واسطہ ہماری دعائیں قبول فرما، تمام مرحومین کے لیے بالخصوص بانیان کے مرحومین، حسن جمع کے مرحومین جنہوں نے اشرے محرم و حرام کی مجالس رکھی، اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے حضرت آدم سے لے کر آج کے جتنے مرحومین مومنین و مومنات ہیں